السلام علیکم۔ کبھی کبھار دنیا ایسی ٹھوکر مارتی ہے، انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اس دنیا کی حقیقت سے واقف کرواتا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کے میلوں میں کھو جاتے ہیں، ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، ہم اس دنیا کے وقتی سہاروں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ ہم پر ایسی آزمائش بھیجتا ہے جو کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، چاہے کوئی شخص، مال، موت، بیماری، کوئی مصیبت، جس میں پھر ہم دنیا کی حقیقت کو جان جاتے ہیں اور اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بہت بے حس ہے یہ دنیا، کبھی کسی کی نہیں ہوئی، تمہاری اور میری کیا ہوگی؟ بھاگنا چھوڑ دو ان رنگینیوں کے پیچھے، کیونکہ آخر میں صرف تم ہوتے ہو اور تمہارا رب ہوتا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے، اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی۔ تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا، اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیکون سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ آزمائش سے نہیں گزرو گے، اس کی قربت کیسے حاصل کر پاؤ گے؟ آزمائش کے بعد وہ سکون، وہ خوشی کے لمحات کیسے محسوس کر پاؤ گے؟ وہ آزمائش پر صبر کرنے کے انعام میں معجزے کا ہونا کیسے دیکھ پاؤ گے؟ ارے تھوڑی ہمت اور رکھو، پھر اس امتحان کے نتائج میں اپنی دعاؤں پر کن کے نظارے دیکھ پاؤ گے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو، بس دل کو اتنا سمجھانا، جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے، ہر چیز بے معنی، اداس لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو۔ اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت نہیں مل رہا، آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پہ نظر دوڑاؤ جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔